ایسے دجال اور کذاب. وہ ہالینڈ میں جس آدمی نے، وہ سیاسی آدمی، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے وہ، جس نے اعلان کیا ہے کہ 10 نومبر کو ہم نمائش لگائیں گے جس میں دنیا بھر کے آرٹسٹ میرے پیارے پیغمبر کے توہین آمیز خاکے بنائیں. 10 نومبر کو وہ نمائش لگے گی. یہ آدمی جو ہے یہ ہالینڈ میں حزب اختلاف کا لیڈر ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر کے منصب پہ فائز ہے، اور اس نے اعلان کیا ہے کہ تمام خاکے بنانے والے جو آرٹسٹ ہیں وہ خاکے بنائیں نبی پاک کی توہین پر، گستاخی پر مبنی، اور 10 نومبر کو ان کی نمائش کی جائے گی. حیف یہ ہے، تعجب یہ ہے کہ 50 سے زیادہ اسلامی ملکوں میں سے کسی ملک کے سربراہ نے اس پر احتجاج کی آواز بلند نہیں کی. کسی کی آواز بلند نہیں ہوئی، کسی نے احتجاج نہیں کیا. اور یہ جو میڈیا، کسی میڈیا نے، سوشل میڈیا نے آواز اٹھائی. سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ اس آواز کو اٹھا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور اس کی مذمت ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر. الیکٹرانک میڈیا خاموش ہے، خاموش ہے. اگر 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہالینڈ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، بس اور کچھ نہ کریں، اسے سمجھ آ جائے گی. لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اس پر احتجاج کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے میرے رب نے بہت پہلے جب قرآن اتارا تھا تو میرے رب نے اعلان کیا تھا ان شانیک ھو الابتر، کہ تیرے دشمن بے نام و نشان ہوں گے، تیرے دشمنوں کو میں مٹا کے رکھ دوں گا. انشاءاللہ رب کا یہ وعدہ ہالینڈ کے ان بدبخت ملعونوں پر انشاءاللہ پورا ہو کے رہے گا. انشاءاللہ پورا ہوگا. اور وہ جو سورۃ ضحیٰ میں اللہ نے میرے نبی کے متعلق کہا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرے پیارے پیغمبر تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. میرے پیغمبر تیری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. میرے پیارے پیغمبر کی عظمتیں، او ہالینڈ کے ملعونوں تم سنو، اسلام کی کتاب کہتی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن اس ہولناکی میں جب سورج قریب ہوگا، زمین تپی ہوئی ہوگی، پینے کے لیے کوئی پانی، سائے کے لیے کوئی سائبان نہیں ہوگا، اور تم در بدر پھرو گے کہ کوئی آدمی اللہ کے سامنے یہ بات کرے کہ حساب کتاب شروع ہو اور ہماری جان میدان معاشر سے چھوٹے. تم سب اس میں شامل ہوو گے. ایک ایک نبی کے دروازے پہ جاؤ گے، ہر نبی کہے گا لست لہا لست لہا لست لہا، اے تو غیری. اس وقت آمنہ کا لال ہوگا، اس کے دروازے پر تم آؤ گے، اور وہ اکیلا کہے گا آنا لہا آنا لہا. پھر میرا پیارا پیغمبر مقام محمود پہ آ کے رب کے حضور تمہارے لیے بھی شفاعت کرے گا، تمہارے لیے بھی شفاعت کرے گا. مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، اللہ کے منکرین کے لیے، ان خاکے بنانے والے لعنتیوں کے لیے میرا نبی شفاعت کے لیے لب کھولے گا. اس دن تمہیں پتا چلے گا کہ حقیقی معنی میں اگر کوئی محسن انسانیت ہے تو وہ صرف آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیغمبر صرف مسلمانوں کے لیے محسن نہیں ہے، میرا پیغمبر انسانیت کے لیے محسن ہے. میرا پیغمبر تو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے.
وما ارسلناک الا رحمۃ للمؤمنین رحمۃ للمسلمین. نہیں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر جو بچے اور نوجوان کام کر رہے ہیں یا کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ پوری تیاری کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں. اپنے پیارے پیغمبر کے فضائل، پیارے پیغمبر کی عظمتیں لوگوں کے سامنے اجاگر کریں اور حکمرانوں کو جھنجھوڑیں، دنیا بھر کے حکمرانوں کو اپنے پیغام کے ذریعے. اور یہ بات جو آج میں نے کہی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر محسن انسانیت ہیں، اس حدیث کو اس پر نوٹ کیجئے اپنے سوشل میڈیا کے پیغام پر، تاکہ اور دوسرے دوستوں سے بھی اس کی اپیل کیجئے. ہمیں یقین ہے چاند کی طرف تھوکا جائے تو اپنے منہ پہ آتا. نبی پاک کی عظمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر روز بلند سے بلند ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. وہ کوئی آدمی میرے نبی کے مقام کو گھٹا نہیں سکتا.